حکم غسل المیت، میت کو غسل دینے کا حکم۔ تو یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، کس صورت میں غسل دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے تحت آئیں گی۔ غسل المیت فرض کفایت علی الاحیاء۔ غسل المیت مضاف مضاف الیہ اور مبتدا۔ میت کو غسل دینا فرض کفایت، فرض کفایہ ہے، یہ اس کی خبر، علی الاحیاء یہ متعلق ہو جاتا ہے، یعنی کہ میت کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے۔ اذا قام بعض الناس بغسل المیت، قام بغسل المیت، قام کا مطلب ہے کھڑا ہونا، لیکن اس کے ساتھ جب بھی لگایا جائے تو کسی کام کو انجام دینا۔ اذا قام بعض الناس، جب بعض لوگ، قام بغسل المیت، میت کو غسل دیں، یعنی میت کو غسل دینے کا کام انجام دیں، سقط الفرض عن الباقین، تو باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو گیا، یعنی باقی لوگ فرض سے بری ہو گئے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی اگر بعض لوگ اس کام کو انجام دیں تو سارے لوگ اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَقُمْ أَحَدٌ، اور اگر کسی نے بھی یہ کام انجام نہیں دیا، وَإِن لَّمْ يَقُمْ أَحَدٌ بِغُسْلِهِ، اور اگر کسی نے بھی اس کو غسل نہیں دیا، أَثِمَ الْجَمِيعُ، تو تمام لوگ گنہگار ہو گئے۔ تو یہ تو اس کا حکم تھا۔ وَإِنَّمَا يُفْتَرَضُ غَسْلُ الْمَيِّتِ، میت کو غسل دینا فرض ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اذا وجدت الشروط العاتیۃ، جب جیل کی شروط پائی جائیں، یعنی ایک کسی کی لاش ہمارے سامنے ہے تو کس صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا، کیا صورتحال ہونی چاہیے کہ اس پر اس سلسلے میں غسل دینا لازم ہے۔ الاول ان یکون مسلما، کہ مسلمان ہو، یعنی میت کا مسلمان ہونا۔ فلا یجب غسل الکافر، تو کافر کو غسل دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ کہ اس کو زمین میں گاڑا جا سکتا ہے تو وہ کام انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے غسل کی جو ساری کیفیات ہیں وہ بالکل مطلوب نہیں ہے۔ ان یکون مسلما، اسی لیے پہلی شرط ہے کہ میت مسلمان ہو۔ فلا یجب غسل الکافر، تو کافر کو غسل دینا واجب نہیں ہے۔ ان یوجد من المیت اکثر البدن، اسی طریقے سے جس میت کو غسل دینا ہے اس کے بدن کا اکثر حصہ موجود ہو، کبھی کہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، یا جنگوں میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، پھر وہ کافی دیر تک زندہ رہا، گھر میں اس کا انتقال ہوا، تو ان یوجد من المیت اکثر البدن، کہ میت کا اکثر بدن موجود ہو، او نصفہ مع رأسہ، یا سر کے ساتھ باقی حصہ، تو اس صورت میں اس کو گویا کہ پورا مانا جائے گا۔ اکثر یہ کل کے حکم میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے سر کے ساتھ باقی حصہ یہ بھی کل کے حکم میں مانا جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس کو غسل دیا جائے گا۔ اللہ یکون شہیدن قتل فی اعلاء کلمت اللہ، اسی طریقے سے اللہ کے کلمے کی بلندی کے سلسلے میں، یعنی اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے، لا یکون شہیدن، تو اس سلسلے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں وہ شہید نہ ہوا ہو، یعنی کہ شہید کو غسل دینا فرض نہیں ہے۔ فإن الشہید لا یغسل، اس لیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بل یدفن بدمہ و ثیابہ،
بلکہ اس کو خون اور کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ یکون سقطن، اسی طریقے سے وہ سقط دراصل کہتے ہیں اس بچے کو جو اس صورت میں پیدا ہوا کہ اس کے اعضاء پورے نہیں ہوئے تھے، تو یعنی کہ جس کو آج کل کے زبان میں کہتے ہیں کہ مس کیریج کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو اس صورت میں جب کہ نزل میتن غیر تام الخلق، کہ وہ سقط نہ ہو، یعنی وہ بھی اس کے اعضاء بالکل نہیں بنے ہیں اور اس سے پہلے ہی وہ پیدا ہوا اور مردہ پیدا ہوا، اس کی تخلیق بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس کے اعضاء بھی نہیں بنے تھے۔ فَإِن نَزَلَ الْمَوْلُودُ حَيًّا، البتہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا، بِأَنْ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ، اس طور پر کہ اس کی آواز سنی گئی، او رُئِیَتْ لَهُ حَرَكَةٌ، یا آواز تو نہیں سنی گئی لیکن حرکت اس کی دیکھی گئی، تو آواز اور حرکت یہ زندگی کی علامت ہے، گویا کہ وہ پیدا ہوا تھا زندہ، پھر اس کا انتقال ہوا، وجب غسلہ، تو اس کو غسل دینا واجب ہے، سواء کان قبل تمام مدت الحمل او بعدہ، چاہے یہ بچہ مدت حمل سے پہلے پیدا ہوا ہو یا بعد میں پیدا ہو، چاہے یہ بچہ 7 ماہ کا پیدا ہوا، 8 ماہ کا پیدا ہوا یا 9 ماہ برابر ہونے کے بعد پیدا ہوا، تو اسی کو کہتے ہیں بعدہ، یعنی بعد تمام مدت الحمل، مدت حمل کے تمام ہونے سے پہلے، او بعدہ یا اس کے بعد۔ اسی طریقے سے کذا اذا نظر المولود میتن، اسی طریقے سے اگر بچہ پیدا ہوا مردہ، وہو تام الخلق، اور اس کے اعضاء پورے کے پورے ہیں، فإنہ یغسل، تو اس صورت میں بھی اس کو غسل دیا جائے گا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ سقط اس کو کہتے ہیں جس کے اعضاء پورے کے پورے نہ بنے ہوں، تو اس کے لیے جو غسل کی ترتیب ہے وہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ اس پر ایسے ہی پانی بہایا جائے گا، لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو بہرحال اس کو غسل دیا جائے گا۔